بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا۔ کل راحت بھابھی کی طرف چلیں گے، بڑے دن ہو گئے ہیں، موبی سے ملنے کو دل مچل رہا ہے۔ نہ جانے کیوں موبی کو دیکھ کر بھائی صاحب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بھائی صاحب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک پل کو بھی نظر سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں ایک بات سوچتی ہوں، وہ کھانا کھاتے ہوئے پرسوچ سے انداز میں بولی۔ کون سی بات؟ نفیسہ بیگم ساتھ ساتھ سلاد کے لیے کھیرا بھی کاٹ رہی تھیں۔ عفیفہ کو سلاد کے بغیر کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی، وہ سبزی خور تھی، کچی پکی ہر طرح کی سبزیاں شوق سے کھاتی تھی۔ یہی کہ راحت ماں میں بہو کے معاملے میں خاصی خوش نصیب ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتی تیز مزاج قسم کی، خود گھر سے لڑکی، تو مامی اور موبی کے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو جانا تھا۔ تو اور کیا، موبی مسکین کو نہ جانے وہ برداشت کرتی یا پھر۔ انہوں نے گہرا طویل سانس خارج کیا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر زوبی سے ماہر کی شادی ہو جاتی تو نہ جانے موبی اور مامی کا کیا حشر ہوتا۔ کیسے جنونی سی وہ لڑکی تھی، ماہر کو کہیں کا بھی نہ چھوڑتی۔ اپنے سوائے سے کچھ اور دکھتا ہی کہاں تھا، اپنے ذات کے گنبد میں قید، ماہر عالم کے عشق میں گرفتار۔ فیفا ماسی کی کسی یاد میں کھو گئی۔ فیفا، امی نے اسے ٹھوکا دے کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی امی، زوبی کا کچھ پتہ ہے؟ بڑے طویل عرصے بعد انہوں نے ذکر کو چھیڑا تھا، ایسا قصہ جو کسی پوسیدہ کتاب کی طرح طاق میں رکھ دیا گیا تھا، اور آج اسی قصے پہ بڑی گرد صاف کرنے کا نہ جانے نہ کیوں ایسے خیال آ گیا۔ مجھے کیا خبر، اس کی شادی ہو چکی ہوگی، اب اتنے بے شمار سال بھی تو بیت چکے ہیں، ایسے لگتا ہے صدیوں کا سفر ہو۔ صرف 8-9 سال پہلے کی تو بات ہے۔ امی کا حافظہ بھی بلا کا تیز تھا، ابھی تک زوبی کو ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ فرض کرو اگر کبھی اس لڑکی کا تم سے ٹاکرا ہو جائے تو پھر؟ امی نہ جانے کیوں اس لا حاصل بحث میں چڑ گئی تھی۔ تو کیا میں نظر چرا کے قریب سے گزر جاؤں گی؟ وہ لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ اگر اس نے ماہر کا پوچھ لیا؟ ماہر کا بھلا کیوں پوچھے گی؟ امی آپ ان امیر زادیوں کی محبت کو ہرگز نہیں جانتی، دودھ کے ابال جیسی ہوتی ہے ان کی محبت، یا پھر پانی کے بلبلے جیسی۔ فیفا نے تنفر سے کہا۔ سہیل کا فون آیا تھا؟ ماں نے نہ خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ ان کی تان بھی سہیل کے فون پہ ہی آ کے ٹوٹتی تھی۔ نہیں، وہ کھانا کھا چکی تھی مگر طبیعت سیر ہونے کے بجائے بھاری ہو گئی تھی۔ ایک دم سے اس کا دل پھر سے متلانے لگا۔ تم کر لیتی، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ڈپٹ کر کہا۔ موبائل تو پاس تھا نا، رات کو کروں گی بات، وہ بیزاری سے بولی۔ یوں لگ رہا تھا گویا کھایا پیا باہر آ جائے گا۔ ایک دم اسے حرارت بھی محسوس ہونے لگی۔ یاد آیا زمیلہ کا ویزا لگ گیا ہے۔ اچانک انہیں یاد آیا تو خوشی کے عالم میں بتانے لگی۔ واقعی؟ فیفا کو بھی فطری سے مسرت ہوئی۔ بہت بےتاب ہو رہی تھی وہ نبیل کے پاس جانے کے لیے۔ ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا، اچھا بھلا ویزا لگ گیا، بس ٹکٹ خریدنا تھا۔ امی کو ابھی تک اسی بات کا قلق تھا کہ وہ سہیل کے پاس نہیں جا سکی۔ امی میں نے کب جانے سے انکار کیا، وہ تو سہیل نے خود ہی منع کر دیا تھا، وہ ٹھٹک کر بولی تھی۔ شاید ابھی تمہارے نصیب میں باہر کا سفر ہی نہیں۔ وہ برتن اٹھا کے کچن میں رکھ گئی تھی۔ اسی پل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ امی فون سنیے، میں ذرا واش روم میں جا رہی ہوں۔ فیفا کو شدید قسم کی ابکائی آ گئی تھی، اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک سرخوشی کے عالم میں انہوں نے ریسیور اٹھایا تھا۔ دھیان ان کا فیفا میں ہی اٹکا تھا۔ علامات تو یہی ہیں، تاہم تصدیق بھی ڈاکٹر سے کروا لینی چاہیے، وہ گویا خود سے بول رہی تھی۔ اتفاق سے سہیل کا فون تھا۔ انہیں تو گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی۔ بڑے اچھے وقت اور نیک ساتھ میں فون کیا ہے بیٹے، نفیسہ بیگم کے لبوں سے گویا پھول جھڑ رہے تھے۔ میں سمجھا نہیں۔ سہیل واقعی ان کے لہجے میں چھپی بے تحاشا خوشی کی وجہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ خیر سے خوشخبری ہے۔ وہ اپنے تجربے کے پیش نظر خود سے اندازہ لگا چکی تھی، اور انہیں 100% یقین تھا کہ معاملہ یہی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ سہیل پھر بھی سمجھ نہیں پایا، البتہ اس کا ماتھا ضرور ٹھنکا تھا۔ فیفا کہاں ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ واش روم میں، بیچاری نے سارا کھایا پیا الٹ دیا ہے، الٹیاں کر کر کے ادموئی ہوئی جا رہی ہے۔ خیر تم پریشان مت ہونا، شروع کے مہینوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، کوئی طاقت کے ٹونک لکھ کر دے گی تو طبیعت دھیرے دھیرے سنبھل جائے گی۔ وہ اپنی سادگی میں اور انجان پن میں کیسے دھماکے کر رہی تھی، اس بات کی نہ خبر تک نہیں تھی۔ اگر جان جاتی تو کچھ دیر بعد ان کے پیروں کے نیچے سے زمین سے رک جائے گی، تو وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ تو لیتی۔ میں اب بھی آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔
اس کے لہجے میں سناٹوں کی وحشت سر پٹک رہی تھی۔ اپنے انداز کے برعکس وہ نہ صرف سمجھ چکا تھا بلکہ 2 پل میں ہی اس نے انتہا پر پہنچ کے ایک فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا اس کی ذات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ بہت دیر سے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ صدمہ، دکھ، بے یقینی، اعتبار ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ لمحے تو ذلت، رسوائی اور اپنے توہین کے ایک کڑے امتحان سے گزرا تھا، اور ٹیلی فون سے ہزاروں میل دور سے آتی آواز نے اس کے وجود کو ختم گرانے میں آخری ضرب کا کام کیا تھا۔ تم باپ بننے والے ہو سہیل، نفیسہ بیگم نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی۔ میں باپ نہیں بننے والا، یوں کہیں آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، مگر اس سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا کہ یہ بچہ ہے کس کا؟ جو کسی زخمی شیر کی طرف پھنکارا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ نفیسہ بیگم کے وجود پر گویا لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کے دماغ پہ گویا ہتھوڑے کی ضرب لگائی گئی تھی۔ رگوں میں گردش کرتا خون جوش کھانے لگا تھا۔ فشار خون اس حد تک بلند ہوا کہ انہیں محسوس کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا وہ 2 لمحوں میں زمین بوس ہو جائیں گے، مگر ریسیور پہ ان کی گرفت ہلکی نہیں پڑی تھی۔ ان کے حلق سے صدمے کی شدت سے پھٹی پھٹی آواز برآمد ہوئی۔ تمہارے حواس تو قائم ہے، کیسی گندی بات تم نے منہ سے نکالی ہے؟ نفیسہ بیگم کا جی بھی بری طرح متلایا۔ میں نے صرف منہ سے گندی بات نکالی ہے؟ اپنی بیٹی سے پوچھو، نہ جانے کس کا گند اٹھائے پھیر رہی ہے۔ غم و غصے کی شدت سے سہیل ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا۔ کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے اس کی منقوہہ کا حاملہ ہونا کسی غلیظ گالی سے کم نہیں ہوتا۔ منہ سنبھال کر بات کرو سہیل، میری بیٹی پر بہتان لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ گویا حلق کے بل چلائی تھی۔ ان جیسے نرم کو حلیم مزاج خاتون کا چلانا کسی تعجب سے کام نہیں تھا۔ تبھی تو فیفا ننگے پیر بھاگتی چلی آئی۔ نہ جانے کس کا فون ہے؟ فیفا کے دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی سے بہتان کے قابل ہے۔ ابھی فون پر بلاؤ سے میں پوچھتا ہوں کہ میرے ساتھ اس ذلیل اور گھٹیا عورت نے بددیانتی کیوں کی؟ صرف چند ماہ انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر یہ انتظار بھی عورت برداشت نہ کر سکے۔ اچھا ہوا جو بات کھل گئی، مجھے میرے رب نے محفوظ کر لیا۔ میں اس کے گناہ کے بوجھ اٹھانے سے بچ گیا۔ اپنی بیٹی کو کہہ دیجیے گا میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میرا آپ کی بیٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اس پر عدت بھی واجب نہیں۔ آپ کے بھول پن اور سادگی کی وجہ سے مزید وضاحت کر دوں، میرا آپ کی بیٹی سے کوئی ازدواجی تعلق نہیں رہا۔ وہ گہرے کاٹ در طنزیہ لہجے میں دہاڑا تھا۔ نہیں سہیل، ایسا لفظ منہ سے مت نکالو، میری بیٹی کو گالی مت دو۔ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں دھوکہ کھا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ پچھاڑیاں کھا کر زمین پر پورے قد سے ڈھہ گئی تھی۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ان کے لبوں پہ گویا ایک ہی التجا ٹھہر گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میری فیفا پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر بہتان سے بری ہے۔ امی ہوش میں آئے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اللہ کا واسطہ ہے، خود کو سنبھالنا ہے۔ فیفا تڑپ کر آگے بڑھی۔ ماں کا سر اپنی گود میں رکھ کے ان کے بہتے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی وہ خود بھی پھپک پھپک کر رو دی۔ مجھے نہیں اب ہوش میں آنا، میں نے تجھے برباد کر دیا، میری بیٹی مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ بڑوں کا کہنا ہے بغیر تصدیق کے کوئی بھی بات منہ سے نہ نکالو، پہلے سوچو، غور کرو، پھر منہ سے نکالو، پر میں نے کیا غضب ڈھا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ رہی تھیں، ان کی آواز گم ہو رہے تھے۔ امی کچھ بتائیے بھی تو، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، اب کیوں اس طرح سے روئے جا رہی ہیں؟ فون کس کا تھا؟ فیفا ان کے دونوں ہاتھ بمشکل اپنے ہاتھ میں دبائے سسک رہی تھی۔ سہیل کا فون تھا۔ میں پگلی تیری بھاری طبیعت سے کچھ اور سمجھے منہ سے پھوٹ بھی دیا۔ وہ کہتا ہے تیرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ بچہ اس کا نہیں، اس نے تجھے طلاق دے دی۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار رہی تھی۔ پچھتاوا، صدمہ، دکھ، وہ بری طرح سے حسابی دباؤ کا شکار ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی۔ پچھتاووں کے کوڑوں نے انہیں ادموا کر دیا تھا۔ صدمے کی تلوار انہیں کاٹ رہی تھی۔ بیٹی کی بربادی کا دکھ رگوں میں زہر بن کر دوڑا تھا۔ منہ سے نکلی بات اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ سہیل کا اعتبار اب قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ کون سا بچہ؟ عفیفہ وحشت زدہ سی رہ گئی۔ 2 پل میں سارا قصہ اس کے دماغ میں بھالے کی طرح جا کھبا۔ ماں کی سرکشی کا راز اس پہ کھل گیا، اس راز نے جو قیامت برپا کی تھی۔ ماں کی بکھری حالت دیکھ کر سامنے آ گئی۔ امی، ہائے امی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے گویا پاگل ہوئی دھڑکنوں کو ڈپٹ کر خاموش کرانا چاہتی تھی۔ میں نے عظیم گناہ کمایا، بغیر تصدیق کے کفر بک دیا، تیری پاک دامنی کو داغ داغ کر دیا، مجھ بدبخت کو پھانسی کی سزا سناؤ۔
وہ اب بھی اپنا سر فرش پر پٹک رہی تھیں۔ ان کے رک رک کر چلتی سانسوں کا شور بہت ہلکا تھا۔ عفیفہ اس صدمے کے اثر سے 2 پل میں ہی باہر نکلی۔ ماں کی نازک حالت نے گویا اسے ٹھرا کر رکھ دیا تھا۔ امی خود کو سنبھالیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بھاگ کر کچن میں سے پانی اٹھا لئی۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے زہر چاہیے۔ امی، میری پیاری امی، ہوش کریں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ فیفا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ ان کے ماتھے سے اور سر کے پچھلے حصے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ میری ذرا سی نادانی نے تیرے ماتھے پر داغ سجا دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، ان کی حواس کھو رہے تھے، ان کی دھڑکنیں بے حد معدوم ہو رہی تھیں۔ ہائے امی، میری امی! عفیفہ کے پیروں تلے سے زمین دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ اداس پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ٹیلی فون کی طرف لپکی۔ کسے فون کروں؟ اس کا ذہن گویا تھک کر صاف سلیٹ کے مانند ہو گیا۔ فیفا، مجھے معاف۔ شاید یہ آخری بات تھی جو نفیسہ بیگم کے منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ مکمل طور پہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ فیفا کے وجود میں گویا بجلی بھر گئی۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں کے ساتھ ماہر کا نمبر ڈائل کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوٹی پوٹی سی ماں کو ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ ماہر آدھے گھنٹے سے بھی پہلے آ گیا تھا۔ فیفا کو اجڑی حالت میں دیکھ کر اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تاہم کسی انہونی کے خیال نے ماہر کو سخت بے چین کر دیا۔ امی! حریم کی چیخ نما آواز سن کے راحت بیگم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ابھی 10 منٹ ہوئے تھے انہیں آنکھ لے گئے ہوئے، نہ جانے کب اونگ سی تاری ہو گئی تھی۔ حریم کی آواز انہیں بہت قریب سے سنائی دی تو اٹھ کے بیٹھیں۔ کیا ہوا ہے؟ امی، نفیسہ پھپھو۔ حریم کی بھرائی آوازیں ان کا دل مزید دہلا کے رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے نفیسہ کو؟ ان کی نیند حریم کے چہرے کو دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ نفیسہ پھپھو کی شریان پھٹ جانے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہائے کب؟ راحت بیگم نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی چند روز پہلے تو بالکل صحت مند تھی۔ راحت بیگم کو کوئی گویا یقین نہ آیا۔ منہ سے پھٹی پھٹی آواز برآمد ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے، حریم آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چپل پہنتے ہوئے اٹھ گئی۔ ابھی ماہر کا فون آیا ہے۔ ہائے، کوئی جاننے کی عمر تھی۔ حریم کی توقع کے برخلاف انہوں نے کافی صدمہ لیا تھا۔ نان سے لاکھ دعوت سے ہی، مگر ان کے وفات کی خبر نے ان کے دل کو دکھ کے گہرے احساس سے بھر دیا تھا۔ اکٹھے رہتے ہوئے زندگی بیت گئی تھی، مگر آج تک نفیسہ نے میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی۔ نفیسہ پھپھو کی ان کی خوبیوں کو تو ان کی زندگی میں بھی سراہتی تھی۔ امی، ایک اور افسوسناک خبر بھی ہے۔ حریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ان تکلیف دہ الفاظ کو منہ سے نکالے۔ ہائے، اب اور کون سی افسوسناک خبر سنانی ہے؟ اب تک زار زار وہ رو رہی تھی۔ فیفا کو طلاق ہو گئی ہے، حریم نے لب کے چلتے ہوئے بتا ہی دیا۔ طلاق؟ راحت بیگم کو کوئی لمحہ بھر کے لیے سانس رک گیا۔ تو کیا طلاق کی خبر سن کے نفیسہ یہ صدمہ سہار نہیں سکی؟ ہائے، یہ کیا ظلم ہو گیا! اس سہیل بدبخت نے کیوں طلاق دی؟ کچھ خبر ہے تمہیں؟ امی، تفصیل کا کچھ پتہ نہیں۔ ماہر نے کہا میں آپ کو لے کے پھپھو کے گھر آ جاؤں۔ حریم کچن کا سامان تیزی سے سمیٹ رہی تھی۔ اس کے آنسو بھی مسلسل گر رہے تھے۔ نفیسہ پھپھو جیسی پرخلوص ہستی کے انتقال کا دکھ الگ تھا، اور فیفا کے اجڑنے کی خبر نے انہیں الگ سے رنجیدہ کر دیا تھا۔ تم ہرگز نہیں جاؤ گی؟ روتے ہوئے انہیں خیال آیا تو فوراً بولی۔ مگر امی، ماہر کہہ رہے ہیں آپ اکیلی کیسے جائیں گی؟ حریم ان کے 2 ٹوک واضح لہجے کو سن کے حیرانگی چھپا کر بولی۔ ماہر کو بھلا ان نزاکتوں کی کیا خبر؟ تم نے مرگ والے گھر میں بالکل نہیں جانا۔ ان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ میں سریا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ چادر اٹھا کے موبی کے متعلق بغیر ہدایت دیے چلی گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ حریم کو امی کی یہ الگ سے منطق بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ نفیسہ پھپھو کا آخری دیدار نہیں کر سکے گی۔ آج کا پورا دن اسے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ وہ پورا دن بلائی سے پھرتی رہی۔ نفیسہ پھپھو کی عشاء کے بعد تدفین ہوگی، مگر ابھی تک کسی کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ راحت بیگم نے تو فیفا کے پاس ہی رکنا تھا، البتہ ماہر و سریا خالہ کی بھی ابھی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو مر گئی ہیں بھابھی؟ نہ جانے کب دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا موبی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تو حریم خوفزدہ سی ہو کر اچھل پڑی۔ موبی تم؟ اس نے دھک دھک کرتے دل پہ ہاتھ رکھ کے موبی کی طرف دیکھا۔ ڈرا کر رکھ دیا مجھے۔ ذرا سی باتوں پہ ڈرا مت کرو بھابھی۔ موبی اس کے برابر میں بیٹھ رہا تھا۔ تم کھانا کھاؤ گے؟ بھوک نہیں۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ یوں لگتا تھا گویا وہ کافی دیر روتا رہے۔ بھابھی تم روئی ہو نا؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، یوں کہ حریم تک اس کی آواز بمشکل پہنچی تھی۔ ہاں۔
وہ اپنے نم آنکھوں کے بھیگے گوشے پونچھتے ہوئے بولی، نفیسہ پھپھو مار گئی اس لیے؟ وہ سامنے دیوار پہ لگے گھڑیال کو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتی تو اور تین سوئیوں کو رکنا نہیں آتا تھا۔ اگر گھڑیال کی یہ سوئیاں رک بھی جاتی تب بھی دن، ہفتے اور مہینے اسی طرح سے گزرتے جانے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں روک کی جا سکتی تھی، مگر وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کی اس قیدی کی خواہش تھی کہ آج کچھ گھنٹے تک وقت ایک ہی جگہ رک جائے، آگے نہ بڑھے۔ وہ حریم سے آج بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ ان کی باتوں میں کوئی مخل بھی نہ ہو۔ ہاں، حریم کی آواز بھرا رہی تھی، اور فیفا کو طلاق ہوگی اس لیے بھی روتی رہی ہو؟ اسے پھر سے شدید قسم کا رونا آ گیا۔ اگر وہ گھٹ گھٹ کر رونے کے بجائے کھل کے رہ لیتی تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اسے فیفا کے اجڑنے کا دکھ تھا۔ شادی کے بعد اتنی کم مدت میں طلاق اس کی زندگی میں کیسے کیسے سوال چھوڑے گی۔ وہ کسی ایسے مسافر کی طرح تھے جس کی ناؤ بیچ سمندر میں رک گئی تھی۔ شوریدہ لہریں جس کو نگلنے کو بےتاب تھی، اور زندگی گویا ساحل پر کھڑے تو مسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طوفان آ جائے تو اسے روکنے کے لیے خود کو طوفان کے حوالے کرنا عقل مندی نہیں، طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ موبی کی فلسفیانہ روح دھیرے دھیرے بیدار ہو رہی تھی۔ کیسا طوفان؟ حریم ٹھٹک کر رہ گئی۔ کسی اور طوفان کی کسر رہ گئی ہے؟ اس کا لہجہ نہ جانے کیوں طنزیہ ہو گیا۔ طوفان اور امتحان میں بال برابر فرق ہے۔ موبی نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ طوفان ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ اڑا کر تہس نہس کر دیتے ہیں، جبکہ امتحان قطرہ قطرہ وجود میں سے سارا رس نچوڑ لیتا ہے۔ موبی کوئی اور بات کرو نا۔ حریم کم از کم رات کی اس پر موبی کی کسی بھی ثقیل قسم کی گفتگو کو سننے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی اور بات؟ موبی کی آنکھ میں سوچ کی رانی اتر آئی۔ چہرہ پھر سے کسی بوڑھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک شیشے کا شہر ہے بھابھی، موبی نے کہنا شروع کیا۔ جب بھی وہ کچھ کہتا تھا انہونا ہی ہوتا تھا۔ موبی، وہ جان چکی تھی کہ موبی پھر سے کسی انہونی کا ذکر کرنے والا ہے، تبھی تو اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ کانچ کے شہر کی ایک داسی تمہاری کٹیا کے دروازے پہ دستک دے گی، سمجھو تو بھکارن کو کوئی دو گی یا خالی لوٹاؤ گی؟ وہ سامنے والی دیوار پہ نیلی آنکھیں جمائے کسی اور ہی جہان میں تھا۔ سوالی یا بھکاری کو خالی تو نہیں لوٹایا جاتا؟ حریم نے سانس روک کر پوچھا تھا۔ مگر میں پتہ ہے کیا چاہتا ہوں؟ اس نے بڑی بڑی لمبی آنکھوں کو بالکل سکیڑ لیا۔ کیا؟ تم بھکارن کو واپس لوٹا دو، خالی ہاتھ، خالی کشکول۔ اس کے لہجے میں سناٹا سا اتار آیا۔ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ تو پھر تم اسے کیا دو گی؟ حریم نے دیکھا موبی ہولی سے مسکرا رہا تھا۔ جو سوالی مانگے گا، اگر میری پہنچ میں ہو سکا تو دے دوں گی۔ حریم اس کی الجھی مسکراہٹ کو سمجھ نہیں پائی۔ فرض کرو بھابھی اگر سوالی تمہارا دل مانگ لے تو پھر؟ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دل؟ حریم دھک سے رہ گئی۔ سوالی تو سوال کرتا ہے، جو اس کی مرضی چاہے مانگ لے۔ مسکراہٹ کا دائرہ اب سمٹتا جا تھا۔ مگر بھکاری مجھ سے کیوں مانگے گا؟ اس لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ موبی اب تھکے تھکے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ذرا بھر لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ اس کی چال میں کوئی غیر معمولی پن نہیں تھا۔ وہ چہرے، مہرے، چال، گفتار سے ہیجڑا تو نہیں دکھتا تھا، مگر نہ دکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقتیں بدل تو نہیں جاتی۔ اور جو موبی کا دکھ تھا وہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا تھا، اور نہ جانے کس کس کا کیا کیا دکھ تھا۔ شاید فیفا کا، حریم کا، یا شاید کانچ کے شہر کی سی داسی کا، شاید اپنے ادھورے پن کا۔ اور میرے پاس کیا ہے؟ حریم نے بہتی چاندنی میں اترے گہرے سکوت سے پوچھا۔ میرے پاس کیا ہے؟ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تھی، مگر اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ کسی کو دے سکتی۔ ماہر عالم ہے نا؟ گہرے سکوت میں بہتی چاندنی نے تمسخر سے کہا تھا۔ ماہر عالم؟ حریم کو یوں محسوس ہو رہا تھا گویا زمین اس کے قدموں کے نیچے سے دھیرے دھیرے ڈھہ رہی تھی۔ ملبے کے ایک ڈھیر کے نیچے وہ دب چکی تھی۔ اس کی سانسوں کا تسلسل اب ٹوٹنے کے گویا قریب قریب تھا۔ دھول اور مٹی اس کے حلق میں گھس چکی تھی۔ ماہر؟ اس کے لبوں سے دلدوز چیخ برآمد ہوئی۔ ایک دم لائٹ بھی چلی گئی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل گیا، یوں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حریم کے دل میں خوف کی ایک تیز لہر ابھر آئی۔ اسی پل کسی نے حریم کے شانے پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ کون ہو تم؟
وہ بھی اختیار چلانے لگی۔ یہ شیری کمبخت نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آنسرنگ مشین کے ٹیپ شدہ جواب کو 1000 مرتبہ سننے کے بعد ہنی بری طرح سے اکتا چکی تھی۔ وہ بھناتے ہوئے کارڈلیس پھینک کر صوفے سے اٹھ کر گلاس ونڈو میں آ کھڑی ہوئی۔ کرسمس کی رونقیں عروج پر تھی۔ نیچے زمین گویا تھرک رہی تھی۔ نیم بھرنا عورتیں سنہری دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے سامنے پارک کے کارپیٹڈ گھاس پہ چت لیٹی تھی۔ کچھ واک کے انداز میں ٹہل رہی تھی، کچھ بوائے فرینڈز کے ساتھ مستیوں میں مصروف تھی۔ آج امریکہ میں عام تعطیل کا دن تھا۔ سو نوجوان بوڑھے بچے سب فرصت کو انجوائے کر رہے تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے بے مقصد؟ وہ نیلے آسمان کے وسطوں میں اپنے زندگی کے اس مقصد کو تلاشنے لگے جس کے حصول کی خاطر سے اجنبیوں کے اس دیس میں بھیج دیا گیا تھا۔ علم سمیٹتے، ہر میدان میں اپنے قابلیت کے جھنڈے گھاڑتے، خود کو ایک بہترین کاروباری شخصیت متعارف کراتے، مگر وہ کس قدر تنہا تھی۔ شاید اس لیے بھی کہ اس نے کبھی اپنی تنہائی کا بٹوارا نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے کب کس طرح کوئی چپکے سے اس کی تنہائی میں مخل ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ تنہائی تو کسی اور کی امانت تھی جسے اس نے بچا بچا کر اور سنبھال سنبھال کر صرف اسی کے لیے رکھا تھا۔ وہ بھی دسمبر کی ایک ٹھٹھرتی صبح تھی، کوہر میں لپٹی ہوئی۔ حالانکہ دور دور تک کوہر کا نشان نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں ہنی کو ہر شے دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ آج صبح سے اس کے آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی، طلوع سحر تک روتی رہی تھی۔ کبھی کبھی بلا وجہ ہی طبیعت رونے کی طرف مائل ہو جاتی ہے، مگر ہنی بغیر وجہ کی تو نہیں رو رہی تھی۔ جس کے فراق میں نمکین موتی بے مول رو رہی ہوں اسے تو خبر تک نہیں تھی۔ اسے سفید پتھریلے بینچ پہ بیٹھی تھی، ارد گرد سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن، سوچوں کے سمندر میں ڈوبتی ابھرتی، کسی جزیرے کی تلاش میں بھٹکتی، جب کوئی چپکے سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ عجیب بے تکلف آدمی تھا، مقابل کے مرضی بغیر جانے بغیر صرف خود کو اجاگر کرنے اور زبردستی متعارف کرانے والا عجیب سا نوجوان، جسے مقابل کے ناگواری ناپسندیدگی غصے کی قطعاً پرواہ نہیں تھی، جسے اداس اور خاموش لوگوں کی اداسی کے متعلق جاننے کا بہت شوق تھا۔ بقول اس کے اداس چہرے سے بے تحاشا اٹریکٹ کرتے تھے، یوں کہ اس کے دل میں کھویا کھپ کر رہ جاتے۔ ہنی کو بہت دلچسپ شخصیت رکھنے والا آدمی محسوس ہوا تھا، تبھی تو اس نے اس اجنبی کو اپنے حلقہ باب میں شامل کر لیا۔ اے غمگین لڑکی، کیوں اس برفیلی صبح کو غمناک کر رہی ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولا۔ اپنے قریبی ایک مردانہ آواز سنتے ہی ہنی گویا ہوش کی دنیا میں آئی۔ Why are you sitting here؟ وہ چل کر قدرے دور ہٹتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ Who are you؟ اس نے ماتھے کے چتون کو واضح کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا بندہ۔ اللہ کے اس بندے نے لبوں پہ بڑی جاندار مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بتایا۔ خاموشی اور اداس لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مجھے خاموش اور اداسی کی تصویر لگا، سو میں اس لیے آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ حالانکہ اس کا اگلے آدھے گھنٹے تک بھی اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ غصے سے بھنائی۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ کیوں جناب، یہ پارک بھی آپ کی ملکیت میں ہے؟ اس کی آنکھوں میں بلا کی شوخی تھی۔ ویسے میں آپ کو روزانہ اس جگہ بیٹھا دیکھ کر سوچا کرتا تھا، کیا یہی کہ ہو نہ اس لڑکی کی کوئی چیز ضرور کھو گئی ہے جس کے سوگ میں یہ اداس بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے سچ مچ کچھ کھو دیا ہے، تبھی تو میرا دل خالی خالی سا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ آپ کا دل خالی ہے؟ پھر تو اس خالی مکان کو رینٹ پہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہنی ناراض ہونے کے بجائے ہنستی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نام تو میرا ذرا مشکل سے ہے، تبھی یہ سب جاننے والے لوگ شیری کے نام سے پکارتے ہیں۔ تم بھی مجھے شیری کہہ سکتی ہو، بڑی بے نیازی سے کہا گیا۔ ہنی کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ میرا نام بھی ذرا مشکل سا ہے، مجھے بھی سب ہنی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہنی یعنی شہد۔ واو، ایک زمانے میں مجھے شہد بہت پسند تھا۔ شہد کے بغیر میرا ناشتہ نامکمل ہوتا تھا، مگر پھر کیا ہوا، شہد مہنگا ہو گیا، بس میرے شہد کھانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ خیر اب مجھے شہد کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ہاتھ رگڑ رگڑ کے سردی کی شدت کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ کیوں بھئی جناب، جب پوری کی پوری ہنی میرے سامنے ہے تو پھر میں مارکیٹ جا کے پیسے کیوں بھروں؟ یہ مجھے ابھی اسی وقت شاید ملا دودھ پلائے گی، ناشتہ بھی کروا دے گی، پھر اپنی گاڑی میں مجھے میرے فلیٹ چھوڑ کے بھی آئے گی۔ بدلے میں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوگا، ایک تھینک فل سی مسکراہٹ گفٹ کروں گا، دوبارہ ملنے کا وعدہ لوں گا، ٹیلی فون نمبر لوں گا اور اللہ حافظ کہہ کے اگلی ملاقات کا انتظار کروں گا۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ پیاری سی ہنی مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کروائے گی۔ تو کیا خیال ہے ڈیئر ہنی؟
تمہیں شیری کی آفر قبول ہے؟ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا کیونکہ ہنی سے کہہ کر روکنا محال ہو گیا۔ اس کے متعلق اس کی حلقۂ باب میں پہلی مرتبہ ایسا شوق اور زندہ دل آدمی شامل ہوا تھا، اور ہنی نے اس کے ساتھ دوستی کا بندھن باندھنے میں لمحہ بھر بھی نہ سوچا اور فٹ سے بول دیا، فرینڈس۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے مسکرا دی۔ اہو جی، فرینڈس فرینڈس۔ شیری نے جواباً بڑی پرجوش سے مسکان اچھالی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی ابتدا تھی۔ ان 3-4 سالوں میں وہ ہنی کے ساتھ کسی پکی سہیلی جیسا دوستانہ بنا چکا تھا۔ ہنی جو آج تک کسی سے اپنے دل کے راز کہہ نہیں پائی تھی، فقط اس کے سامنے اپنے دل کے سارے درد کھولتی چلی گئی۔ مگر نہ جانے پچھلے کئی روز سے شیری کا نمبر کیوں آف تھا۔ اس کا فلیٹ بھی لاک تھا، ویسے بھی وہ اپنی رہائش گاہ میں رہتا تھا، ارد گرد کے لوگ اس کے بارے میں اتنا جانتے بھی نہیں تھے۔ اسی پل اس کے دل میں بھی خیال آیا، اور تم شیری کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جواب اس کے توقع کے برعکس تھا، اس لیے تو ہنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زرجان کی آنکھ کھل گئی۔ دل میں عجیب سی بےکلی چٹکیاں بھاری تھی۔ اس نے اٹھ کے روم فریج میں سے کوک کا ٹین نکال کے پینا شروع کر دیا، مگر دل کی بے چینی کو قرار نہ آیا۔ اچانک نیند ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرنا نیرا بیکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بہت دقتوں کے بعد بھی نیند نہیں آئے گی، سو وہ اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ کچھ فریش ہو گیا۔ واپس آ کے اس نے گلاس ونڈو سے بھاری پردے کھینچ دیے۔ لان میں مصنوعی روشنیوں سے ہر سو اجالا بکھرا ہوا تھا۔ گیٹ کیپر ڈیوٹی بدل رہے تھے۔ ماما اپنے گھر میں رہتی تھی، بہت کم زرجان ہاؤس میں ان کا چکر لگتا تھا۔ اگر موڈ ہوتا تو رات میں رک جاتی، جیسا کہ آج وہ اپنے موڈ کے تحت ادھر ہی رک گئی تھی۔ آج کھانا بھی ان دونوں نے اکٹھے کھایا تھا۔ ماما زرجان کا موڈ فریش دیکھ کے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج ان دونوں نے بلا مبالغہ ہر موضوع پر گفتگو کی تھی۔ ماما بھی آج شاید بہت فرصت میں تھی، سو ان کے موڈ اور فرصت کو دیکھ کر زرجان نے ایک بالکل الگ قصہ چھیڑ دیا۔ حالانکہ گھر کا کوئی بھی فرد اس معاملے میں بولنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائیوں کو سرے سے اس قصے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تو بس زرجان تھا جو آری کی فکر میں پریشان ہونے والا۔ ماما آپ سے ایک بات کہنا تھی۔ بہت دیر سوچ بچار کے بعد بالآخری سے مناسب الفاظ میں لے گئے۔ ویسے بھی وہ کافی دنوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کسی ایسے ہی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے زرجان کو آج یہ موقع میسر آ گیا۔ کوہس میں اتنا غور و فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ ماما کا موڈ بے حد شگفتہ تھا، مگر یہ موضوع ایسا تھا کہ ان کی شگفتگی سمٹ سکتی تھی۔ آپ نے ہنی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ہنی کو واپس کیوں نہیں بلوا لیتی؟ اتنے سالوں سے وہ تنہا رہ رہی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ جس مقصد یا شوق کی غرض سے آپ نے اسے امریکہ بھیجا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اس کی شادی کے لیے یہی مناسب ایج ہے۔ آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ زرجان نے بہت سنجیدگی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نہ جانے کیوں اسٹیج پہ پیرنٹس بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ پہلی ایسی باتوں پہ کبھی غور نہیں کیا تھا، بہت سی باتیں ذہنی کر میں مبتلا کرتی تھی۔ بچوں کی بے جا ضد کس مقام پہ رسوا کرتی ہے، تم اپنی مثال ہی لے لو۔ کب مانے تم نے میری بات اس لڑکی کی خاطر جوگ لے لیا، میری ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ اب بھی سنبھل جاؤ تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے بچوں نے مجھے ہر مقام پہ ہرٹ کیا۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ لو، بیویوں کی کال کی پاسداری کا کیسا احساس کیا۔ بوریا بستر سمیٹ کے پردیس سے بات کر لیے۔ چلو ایک لحاظ سے بہتر زندگی کے لیے انہوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ پھر تم اور ہنی میرے جینے کی آس، مگر تم دونوں مجھے فقط ایک خوشی بھی نہیں دے سکتے۔ آپ ہنی کی شادی کر دیں اور ہنی کے بعد میں بھی شادی کر لوں گا، اور شادی بھی آپ کی پسند سے کروں گا۔ بعض فیصلے لمحہ بھر میں اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وقت اور ماحول کا اثر تھا یا ماں کے آنسوؤں کے؟ اس کا دل پگھل گیا۔ جو بھی تھا، زرجان کے اس عہد نے محترمہ فلک ناز کے چہرے پہ خوشی کے کئی رنگ اتار دیے۔ تم سچ کہہ رہے ہو زرجان؟ تھینک یو سو مچ میری جان، مگر شرط صرف یہ ہے کہ پہلے ہنی کی شادی ہوگی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ آپ ہنی کو شادی کے لیے رضامند کریں۔ میرے خیال میں ہنی تقریباً رضامند ہی ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ ہنی کی زندگی میں کوئی آ چکا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شیری نام ہے اس کا، بہت اچھے عہدے پہ فائز ہے، پچھلے 3 سال سے ہنی سے جانتی ہے۔ مجھے لگتا ہے شیری بھی ہنی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگرچہ شیری کا بیک گراؤنڈ کچھ خاص نہیں تھا، خود وہ مکمل طور پہ اسٹیبلشڈ ہے۔ جتنا میں اسے جان پائی ہوں مجھے ہر لحاظ سے اچھا لگا ہے۔ مما اور کسی کی تعریف کریں؟ بات تو حیران کن تھی۔ یا تو وقت بدل چکا تھا
یا محترمہ فلک ناز نے اپنا معیار کچھ کم کر لیا تھا؟